ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے یاروں کو اکٹھا کیا کرتے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے یارو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مجھ محمد الرسول اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کی دوسری 15 شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی اسی طریقے سے گزاریں کہ جس طریقے سے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور آنے والے اللہ کے مہمان رمضان المبارک کی تیاری کے اندر گزارے۔ اب رمضان المبارک کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ کھانا پینا اکٹھا کر لیا، راشن جی رمضان المبارک کا پورا کر لو، راشن مکمل ہونا چاہیے، ساری افطاری میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا رزق رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، بشرطِ مومن ہو۔ مومن ہونا شرط ہے۔ آج ہم پہلے تو اپنے آپ کو اندر ٹٹولے نا، کیا ہم مومن بھی ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں محمد رسول اللہ لے کے آیا ہوں۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کسوٹی بتا دی ہے کہ دین کو، اپنی زندگی کو اس دین کے تابع کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو دین کے تابع رکھا ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، رانا صاحب کو اپنا پتہ ہے، چودھری صاحب کو اپنا پتہ ہے، خان صاحب کو اپنا پتہ ہے، ملک صاحب کو اپنا پتہ ہے، بڑے بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے آیا کہ میری زندگی اس دین کے تابع ہے یا نہیں ہے۔ اگر میری زندگی اس دین کے تابع ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر اور بھی زیادہ اتباع سنت کرنی چاہیے، اور اگر میری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
وہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا ایمان اس حد تک ہے یا نہیں ہے، میرا جو زندگی ہے وہ اس دین کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو جب آذان مؤذن آذان دیتا ہے، اللہ کا منادی اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، اس وقت دیکھ اگر تیرا کام وہیں آذان کے ہوتے رک جاتا ہے، اگر تیرا کاروبار آذان کے ہوتے رک جاتا ہے، اگر تیری دنیاوی ضرورتیں آذان کے ہوتے وہیں رک جاتی ہیں، اگر تیرا زندگی کا سارا کام وہیں رک جاتا ہے، تو سمجھ لے تیرے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر تجھے آذان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے کاروبار میں نقصان آنے کا خطرہ ہے، اگر تیرے اس کاروبار میں آذان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تجھے چند ٹکوں کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر پہلے اپنے ایمان کی فکر کر، بات کے اندر دین کی بات۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والی کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا بڑی ہی نیک تھی، بڑی ہی اللہ والی تھی، بڑی ہی عبادت گزار تھی، ایسی اللہ والی اور ایسی نیک تھی کہ فرمایا جیسے ہی اللہ اکبر منادی کی اذان آتی، اپنے سارے کے سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز کے لیے چلی جاتی۔ خامن کی بھی بڑی تابع دار تھی۔ ایک دن اس کے خامن کی کال آئی کہ آج مجھے فلاں چیز کھانے کا شوق ہے، فلاں چیز پکا دو۔ اس کے اندر بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، اس کے پیڑے بنانے پڑتے ہیں۔ اس اللہ والی نے بنایا، بنانے کے بعد اس کو آگ کے اوپر آدھا گھنٹہ رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ بنا رہی تھی، بناتے بناتے 2-3 بج گئے، اذان مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر۔ اس نے وہ وہیں چھوڑ دیے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ میں ان تینوں کو مکمل کر کے پہلے میں ان کو آگ کے اوپر ڈال دوں، چلو آدھا گھنٹہ لگے گا، میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گی۔ نہیں، اس نے وہیں سے ختم کر دیا، کام کو اسی طریقے سے رکھ دیا، جا کر وضو کیا مصلی کے اوپر، اللہ اکبر، اللہ سے ہم کلام شروع ہو گئی۔ ابھی وہ نماز میں تھی کہ اس کا خامند آ گیا۔ اس کے خامند کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے جا کر آواز دی، اور آواز دیتے دیتے جب اس نے دیکھا کہ وہ نماز میں ہے، وہ تو سجدے کے اندر ہے، تو وہ کچن کی طرف دوڑا، جا کر کچن کے اندر دیکھا تو اس کا وہ تھوڑا سا کام باقی تھا، وہ باتیں کرنے لگ گیا، وہ گالیاں دینے لگ گیا، وہاں برا بھلا کہنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے تو نماز پڑھتی، اس کام کو مکمل کر لیتی، ٹھیک ہے میں تجھے نماز کے لیے نہیں روکتا، اس کو آگ کے اوپر رکھ کے چلی جاتی، ٹھیک ہے میں تجھے نماز کے لیے نہیں روکتا، لیکن یہ کام تو پورا کر کے چلی جاتی۔ میرے بھائیو، اکثر گھروں میں آج ہماری یہی عادت ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، ہم دنیا کے کسی کام کے اندر تھوڑی سی سستی برداشت نہیں کرتے، بدتمیزی تک بھی اتر آتی ہیں، غیر اخلاقی پن پر بھی اتر آتی ہیں، زبان درازی پر بھی اتر آتی ہیں، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہے، چاہے میری بیوی ہے، چاہے میری بیٹی ہے، چاہے وہ میری گھر کے اندر بہو کسی دوسرے کی بیٹی بن کے آئی ہے، لیکن میری زبان درازی اس کے اوپر بھی چلتی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اذان ہو گئی، اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ صبح میں آتا ہوں، صبح میں اٹھتا ہوں، آیا کہ اس سے پوچھ لوں صبح اس نے اذان کے بعد نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، صبح کام سے پہلے اس نے نماز ادا کی یا نہیں کی، صبح اس نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے اٹھتے ہی پہلے اپنے ناشتے کی فکر ہے، مجھے ناشتہ ملا یا نہیں ملا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر فکر کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ بڑا سخت کہنے لگا کہ یہ تھوڑا سا کام تھا، اس کو مکمل کر کے تو چلی جاتی، جا کے نماز پڑھ لیتی، باتیں کرتا رہا، لیکن اس وہ اللہ والی اپنی عبادت کے اندر مصروف تھی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ اللہ والی سجدے کے اندر ہے، جب کافی دیر گزری اس نے سوچا کہ یہ آج نماز کے اندر اس نے اتنی لمبا سجدہ کیوں کر دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی، اس نے جا کر اس کو ہلایا تو وہ یوں نیچے گر گئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ اپنے ایمان کی کسوٹی ہے۔ جب مذہن منادی کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اصل کامیابی یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے، اصل دین یہ ہے، اس وقت اپنے اندر ٹٹولا کرو، کیا مجھے یہ اذان کام سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو
رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی بات کو منوانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری کر لو۔ تو جب ہم اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے تو پھر رمضان المبارک کے اندر جا کر رمضان المبارک کے اندر جا کر ہم صحیح معنی کے اندر اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا راشن اکٹھا کر لیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھیں، کھانا ہے پینا ہے، سارا دن کھاتے ہیں، سارا دن پیتے ہیں، ابھی سے کوشش کریں کہ کچھ شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھیں۔ اگر کچھ عادت نہیں ہے تو اچانک رمضان المبارک کے اندر پریشانی نہ ہو، روزے کی عادت پہلے سے شروع ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ رمضان شعبان المعظم کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے کسی دوسرے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اتنی مواظبت کے ساتھ، اتنی لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے دیکھا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک سے 2-3 دن پہلے انسان کو فرمایا مستحب یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے تاکہ اس کو کمزوری نہ ہو جائے، اور رمضان المبارک جو اللہ کا مہمان مہینہ جس میں روزہ فرض ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی تو ہمیں نماز کا عادی ہونا چاہیے۔ اگر ابھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو ذرا نفل کو زیادہ کر دیں تاکہ ہماری کوشش ہو جائے، ہماری ایکسرسائز ہو جائے۔ ہمیں پھر رمضان المبارک کے اندر ساری رات اگر اللہ سے کھڑے ہو کر رو کر مانگنا پڑے تو ہماری عادت پہلے سے بن جائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس کی ابھی سے تیاری کر لیں، کچھ صدقہ کر دیا کریں، کچھ زکوٰۃ۔ اکثر لوگ ہمارے یہاں تو یہ اچھی عادت ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر دکان کا حساب کتاب نہیں کیا ابھی سے شروع کر دیں، اگر گھر کا جو باقی چیزوں کا کاروبار کا حساب کتاب نہیں کیا ابھی سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر سارا ٹائم حساب کتاب میں ضائع نہ ہو جائے۔ آج تو ہماری قسمت، آج ہم پہلے نمبر پر رمضان المبارک میں جو سوچتے ہیں، پہلے نمبر پر ہم اپنے کاروبار کو رکھتے ہیں، یار اوپر عید آ رہی ہے، یہ سیزن ہے، یہ گزر جائے گا۔ یہ نیت ہوتی ہے انسان کی کہ یار کاروبار میں یہ رمضان المبارک کے اندر ہم کمائی کریں گے۔ دکاندار اپنا مال پورا کر رہا ہوتا ہے، کاروباری اپنا مال تیار کر رہا ہوتا ہے کہ یار عید کا سیزن آ رہا ہے، ہم وہاں کمائیں گے۔ ارے مسلمانوں، تجھے کیا پتا یہ تیری آنے والی عید اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر لکھ رکھی ہو؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ رمضان المبارک کی جو عید ہے جس کے اوپر تو سوچ رہا ہے میں لاکھوں کماؤں گا، میں ہزاروں کماؤں گا، یہ میرا سیزن آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر کاغذات کے اندر یہ تیری آنے والی عید قبر کے اندر لکھ رکھی ہوگی تو تیرا کیا بنے گا؟ اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ تو صلہ رحمی کا مہینہ ہے، ہم اپنے کھانے پینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ افطاری کے اندر بہت ساری چیزیں، ساری کے اندر بہت ساری چیزیں، سارا ٹائم کھانے پینے کے اندر، اور صبح اپنی مستورات کو عبادات کی بجائے، ان کو تہجد پڑھنے کی بجائے، ان کو نوافل پڑھنے کی بجائے ساری کے کام کے اندر اتنا لگا دیتے ہیں، کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے تو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ ایسا نہ کرو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح روزہ ہے اپنے کھانے پینے کو بھی انتہائی سادہ اور محدود کر دو تاکہ عبادت کے لیے وقت بچ جائے۔ ہم اپنی عبادت کو تیسرے نمبر پر جا کے رکھتے ہیں۔
اللہ اکبر، وہ بھی تو مسلمان تھے جن کے سامنے کسی غیر مسلم کو بھی روزہ چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کسی غیر مسلم کو بھی کھانے پینے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان گردانتا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہے، آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھنا سر عام چوک کے اندر کھڑے ہو کر وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا میں اتنا بڑا حکم اور سر عام پھر اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے، فرمایا جب ہندوستان متحد تھا، ایک بنیے کی دکان ہندو کی دکان تھی، اس رمضان المبارک میں اس ہندو کے ایک چھوٹے سے بیٹے نے اپنی والد کی دکان سے کوئی چیز رمضان المبارک میں اٹھا کر کھائی۔ اسے ادھر سے مسلمان کھڑے تھے، اس ہندو نے زور سے تھپڑ اپنے بیٹے کو مارا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا محترم مہینہ ہے، تو اس رمضان المبارک کے اندر کھا پی رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو موت آئی، ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، اس کو جلانے لگے تو اس کا سارا جسم جل گیا، مگر اس کا وہ ہاتھ جو احترام رمضان میں اٹھا، اس کا وہ ہاتھ نہیں جلا۔ یہ تو غیر مسلموں کی صورتحال تھی، آج مسلمانوں کی کیا صورت ہے؟ اور اگر کوئی چوک کے اندر کھا پی رہا ہوتا ہے، کوئی بھلے مانس انسان ہے، کوئی مسلمان مومن بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے جا جا یار، تو بڑا مولوی آ گیا، تجھے اس کی قدر کا پتہ قبر کے اندر لگے گا، تجھے اس کی قدر کا پتہ آنکھ بند ہونے کے بعد چلے گا۔ جب تو اس دنیا سے جائے گا، آج تجھے طاقت کے اوپر ناز ہے، آج تجھے جوانی پہ ناز ہے، آج تجھے اپنے پیسے پہ ناز ہے، آج تجھے اپنی دولت پہ ناز ہے، آج تجھے اپنے عہدے پہ ناز ہے، آج تجھے اپنے کاروبار پہ ناز ہے۔ رب اکبر کی قسم، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تیرا نام مردوں کی اس لسٹ میں آ جائے گا۔ تجھے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ رانا صاحب، یہ چودھری صاحب، ملک صاحب یا خان صاحب ہیں۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ہر چیز یہاں ختم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، ابھی سے شروع کر دو۔ یہ نہ ہو کہ افطاری کے وقت تیرے دسترخوان پر تو 10 کھانے موجود ہوں، لیکن تیرے ہمسائے کے گھر افطاری کے لیے 2 لقمے کھانے کے لیے بھی نہ ہوں۔ تو یاد رکھ، اگر یہ صورتحال آئی تو شاید اللہ کے ہاں تیرا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ابھی سے اس کی تیاری کر۔ اللہ اکبر، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ ایک صحابی رسول کے گھر ایک بکرے کی سری آئی، اس نے دیکھا کہ جو میرے ساتھ والا ہے یہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، میرا تو آج کے لیے کھانا موجود ہے۔ اس نے ساتھ ہمسائے کو بھیج دیا۔ آگے اس نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھ والا ہے، میرا تو آج کا موجود ہے، اس کو دے دوں۔ اس نے تیسرے کو دے دیا۔ 7 چکر گھروں کو لگا کر وہ سری پھر اسی مسلمان کے گھر واپس آ گئی۔ ہم بھی آج مسلمان ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو بھائی ہے، اس کے گھر کے اندر اچھا کیوں کھانا پینا ہے، یہ ٹائم کی 2 روٹی کیوں کھا لیتا ہے، یہ اچھے کپڑے کیوں پہن لیتا ہے، یہ اچھا کیوں اس کا رہن سہن ہے، اس کے پاس اچھا مکان کیوں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہاولپور کے علاقے کا ایک واقعہ ہے۔ 2 میاں بیوی، ان کے 2 بچے ہیں، اللہ اکبر۔ تو 3 مہینے سے وہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکے تھے، 3 مہینے سے مکان کا کرایہ ادا نہیں، اوپر سے واپڈا کا بل 17,000 سے اوپر آ گیا۔ وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ادھر سے مالک مکان کہہ رہا تھا جلدی کرو، میرا مکان خالی کرو۔ آج مسلمانیت نہیں رہی۔ مسلمان تو مسلمان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، میں کہتا ہوں آج انسانیت بھی نہیں رہی۔
حالانکہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ اس آدمی کے حالات ایسے ہیں، اگر اس کو اللہ نے دل کے اندر خوف دیا ہوتا تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر دیتا۔ ان کو کام نہیں ملا، بڑی انہوں نے کوشش کی، جب یہ پریشانی بنی، چھوٹے سے معصوم بچے کو بھوک لگی، 2-3 دن کے ان کے گھر فاقے تھے، اس نے کہا ابا مجھے دودھ چاہیے، وہ زہر کی پڑیا لے کے آئے، پہلے اپنے دونوں بچوں کو ان میاں بیوی نے زہر دی، پھر بعد میں میاں بیوی نے خود زہر پی کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ جہاں ان کا بھی گناہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، وہاں ان کے ہمسایوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہ کیا، وہاں حکمران سے بھی پوچھا جائے گا، وہاں مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، سارا سال ہم کھاتے ہیں، سارا سال اللہ ہمیں کھلاتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، یہی ایک مہینہ ہے، اپنے کھانے پینے کو پیچھے کر لو، اپنی سہولیات کو پیچھے کر لو، اپنی قربانی دے دو، اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھ کر اس مہینے کے اندر یہ دیکھ لو کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ زیادہ یار اس کے گھر کھانے پینے کی تنگی رہتی ہے، اس کے گھر کوئی چیز پہنچا دو، یار یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے گھر حالات ٹھیک نہیں رہتے، اس کے گھر رمضان المبارک کا راشن پہنچا دو، یار یہ جو میرا قریب کا آدمی ہے اس کے حالات تنگ رہتے ہیں، اس کے گھر راشن پہنچا دو مہینے کا۔ رب اکبر کی قسم، نہیں معلوم تیرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، تیری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں یا نہ ہوں، تیری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوں یا نہ ہوں، تیرا ساری رات کا کھڑا ہونا میرے اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب تو کسی غریب کو 1 مہینے کا راشن دے کے آئے گا، صبح و سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور 2 آنسو بہا کر جب دعا کرے گا، اللہ تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ جب وہ افطاری کے وقت اچھا کھانا کھا کے اس کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں گی، اللہ رب العالمین تیری بگڑی کو وہیں بنا دیں گے، اور اللہ ان غریبوں کے صدقے تیرے سارے کے سارے مہینے کی ساری باتیں قبول فرما لیں گے۔ اور ایک بات میں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ میں دے کے کہتا ہوں، ابھی آپ دیکھو گے سوشل میڈیا پہ کسی نے کسی کو 1000 روپیہ دیا تو اس کی مووی بن رہی ہے، مووی بنا کے جناب سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہیں، کسی نے کسی کو راشن کا پیکٹ دیا اس کی مووی بنا رہی ہیں۔ یاد رکھو پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن دینے والے پر اللہ کی لعنتیں ضرور برسیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اللہ یکلمہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن 3 بندے ایسے آئیں گے اللہ ان کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے اور ان سے اللہ کلام تک نہیں کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا بندہ وہ ہے کہ جس نے کسی کے اوپر احسان کر کے اس کا احسان جتلایا۔ کیا مطلب؟ مہینے کا اس کو راشن گھر میں پہنچا دیا، خاموشی سے اس کو کہا، اگلے دن وہ گزر رہا تھا، چوک میں اس سے پوچھا، ہاں جی سناؤ کیا حال ہے تمہارے گھر کا، یہ مہینے کا گزارا ہو جائے گا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ تو نیچے نگاہ کر کے چلا جائے گا وہاں سے، اور تو اس سے کوئی پوچھے گا کہے گا یار غریب آدمی تھا میں نے اس کو مہینے کا راشن بھیج دیا۔ یقین کر تیرا یہ کہنا ہوگا اللہ یہ تیرا سارا کا سارا اجر تیرے منہ کے اوپر مار کر تیرے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر بھی لعنتیں ہوں گی۔ فرمایا صدقہ ایسی نیت سے کر، صدقہ اس طریقے سے کر، دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہے۔ یہ بھی ایک فرمایا اللہ سے دوری کی نشانی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے کہ تو کسی کے اوپر احسان کرے، پھر طریقے سے اس کو بتلائے، طریقے سے اس کے سامنے آ کر اس سے بار بار پوچھے، ہاں جی اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا شیطان بول رہا ہے۔ اپنے اس اندر کے شیطان کو باندھ کے رکھ، تجھے بھی احساس ہے اگر تو نے اتنا دیا تیرے بھی گھر کا خرچہ ہے، دیکھ لے اگر اس کو اتنا دیا مہینے کا راشن پورا ہو گیا ٹھیک ہے، مہینے کا راشن پورا نہیں ہوا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تیرے دل میں ڈالا تو اس کو اور دے دے۔
فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہوگا جو احسان کر کے جتلائے گا، دوسرا بندہ وہ ہوگا تکبر کی وجہ سے جس کی چادر یا جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے آئے گی۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اکثر نماز کے اندر بھی ان کی شلواریں ٹخنے سے نیچے ہوتی ہیں، گلی کے اندر چلتے ہوئے بھی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوں گی۔ فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دوسرا بندہ جس کی چادر یا شلوار ٹخنے سے نیچے گھسٹ کے جائے گی۔ اور تیسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی کوئی چیز بیچتے ہوئے یا کوئی بات کرتے ہوئے بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، فرمایا یہ 3 بندے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ ان سے قیامت والے دن بات تک نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، جتنا اس مہینے کے بڑا فضائل ہیں، بڑا اس مہینے کا مرتبہ ہے، بڑا اس مہینے کا مقام ہے، لیکن اس مہینے کے مرتبے اور مقام کے مد مقابل اگر آپ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی بھی تمہیں ایسی گہرائی کے اندر گرائے گی کہ وہاں سے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ زندگی باقی آنے والے جمعہ اس موضوع پہ مزید عرض کروں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔